حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور پیغمبر ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کو قرآن مجید نے خلیفہ کے لقب سے نوازا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے داؤد ہم نے تم کو زمین پر خلیفہ بنا دیا، تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو۔ 4 الہامی کتابوں میں سے زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ آپ علیہ السلام پیغمبر ہونے کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی تھے۔ ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل اوان وائس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ حالانکہ بنی اسرائیل میں جتنے بھی نبی آئے ان کا تعلق لاوی بن یعقوب سے تھا، جبکہ بادشاہت دوسرے خاندان یہودا بن یعقوب میں سے تھی۔ نوجوانی میں حضرت داؤد علیہ السلام طالوت کی فوج میں شامل تھے، مگر آپ علیہ السلام کو کم عمری کی وجہ سے اسلحہ نہیں دیا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غلیل سے جالوت بادشاہ کو پتھر مار کر قتل کیا۔ بادشاہ کے زمین پر گرتے ہی دشمن کی فوج بھاگ گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اس فتح کی مبارکیں ملنے لگیں اور بادشاہ طالوت نے اعلان کر رکھا تھا، جو جالوت کو شکست دینے میں کامیاب ہوا میں اس کی شادی اپنی بیٹی سے کرواؤں گا اور اپنی سلطنت کا آدھا حصہ بھی اسے دوں گا۔ میدان جنگ میں جالوت کا وحشتناک جسم دیکھ کر جوانوں پر تو سکتہ طاری ہو گیا، مگر حضرت داؤد علیہ السلام جو کہ ابھی کم سن ہی تھے اور بیماری کی حالت میں کمزور بھی تھے، اس کوش کے پہاڑ جالوت کو ختم کرنے میدان میں ہی اتر پڑے۔ جالوت اور اس کی فوج داؤد علیہ السلام کی کم سنی اور کمزوری کو دیکھ کر ہنسنے لگی۔ جالوت نے فخریہ انداز سے کہا، اے لڑکے یہاں سے چلے جا ورنہ میرے ہاتھ سے مارا جائے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، میں آج تیرا سر لے کر ہی جاؤں گا، میرے مقابلے میں کسی اور کو نہ بھیجنا بلکہ تم خود آؤ۔ کو تپتے میدان میں طالوت و جالوت کی فوجیں جہاں اس کم سن جوان کی دلیری پر حیران تھے، وہیں پر داؤد علیہ السلام کی باتیں بھی ان کے دلوں پر نقش جما رہی تھیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب جالوت کے خلاف میدان میں سامنے آئے تو جالوت نے آپ پر کئی وار کیے، مگر آپ اپنے آپ کو بچا کر نکل جاتے۔ جالوت نے نیزے سے وار کیا جو آپ کے قریب سے ہوتا ہوا دور جا گزرا۔ آخر حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی غلیل سے ظالم بادشاہ پر نشانہ باندھا، جو سیدھا جالوت کی پیشانی پر جا لگا اور طاقت کا پہاڑ جالوت چت زمین پر جا گرا۔ جالوت کی فوج نے جب اپنے بادشاہ کو زیر ہوتا دیکھا تو دم دبا کر ساری فوج بھاگ نکلی۔ وعدے کے مطابق طالوت بادشاہ جو کہ نیک و پرہیزگار تھا، اس نے اپنی اکلوتی بیٹی کو حضرت داؤد علیہ السلام کے نکاح میں دے دیا اور اپنی سلطنت کا نصف حصہ بھی۔ طالوت بادشاہ کی وفات کے بعد ساری سلطنت حضرت داؤد علیہ السلام کو سونپ دی گئی۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر ڈالا اور اللہ نے اسے بادشاہی اور دانائی بخشی۔ آپ علیہ السلام خلافت کے زمانے میں بھیس بدل کر بازاروں میں جاتے اور اپنی رعایا سے پوچھتے کہ داؤد علیہ السلام کیسے آدمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دونوں اعزازات سے نوازا تھا۔ جب آپ علیہ السلام تلاوت فرماتے تو چرند پرند، پہاڑ، جن و انس، سمندر وغیرہ آپ علیہ السلام کی سحر انگیز آواز سے ماسور ہو کر سب اللہ کی حمد و ثنا میں محو ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دوسرا معجزہ یہ بھی فرمایا کہ لوہے کو ان کے لیے نرم فرمایا، وہ آگ کے بغیر اپنے ہاتھوں سے لوہے کو موڑ لیا کرتے تھے۔ سب حضرت داؤد علیہ السلام کی تعریف کرتے، کیونکہ آپ علیہ السلام کے دور خلافت میں لوگ بہت آرام اور سکون سے رہتے تھے۔ ایک دفعہ ایک فرشتہ انسانی شکل میں ظاہر ہوا۔ آپ نے اس سے بھی یہی سوال پوچھا، جس کے جواب میں فرشتے نے جواب دیا کہ داؤد علیہ السلام بہت اچھے آدمی ہیں، مگر اس میں ایک عادت ایسی بھی ہے کہ اگر وہ نہ ہوتی تو کامل انسان ہوتے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، وہ کیا عادت ہے؟ فرشتے نے جواب دیا کہ وہ اپنے اہل و عیال کے لیے خرچ بیت المال میں سے لیتے ہیں۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے میرے پروردگار، مجھے کوئی ایسا ہنر سکھا دے جو میں اپنے ہاتھوں سے کروں، اپنے خاندان کے اخراجات پورے کر سکوں۔ ان کی دعا قبول ہوئی اور آپ علیہ السلام کو اللہ نے زارع بنانے کا ہنر سکھا دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 آدمی عقبہ کے پاس سمندر کنارے الیا نامی گاؤں میں رہتے تھے۔ یہ لوگ بڑی فراخی اور خوشحالی کی زندگی بسر کرتے۔ اس قوم پر اتنی مہربانی کر دی گئی کہ ان کے کھانے کے لیے مچھلیاں خود بخود سمندر کنارے آ جاتی، جنہیں یہ لوگ پکڑتے اور پکا کر کھا لیتے۔ قوم داؤد کو 6 دن مچھلی پکڑنے کی اجازت تھی، مگر 7ویں یعنی ہفتے والے دن مچھلی کا شکار ممنوع قرار دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا اس طرح امتحان لیا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار ان لوگوں پر حرام فرما دیا اور ہفتے کے باقی دنوں میں شکار حلال فرما دیا، مگر اس طرح ان لوگوں کو آزمائش میں مبتلا فرما دیا کہ سنیچر کے دن بے شمار مچھلیاں آتی تھیں اور دوسرے دنوں میں نہیں آتی۔
ایک دن شیطان ان لوگوں کے پاس انسانی شکل میں آیا اور ان لوگوں کو ورگلانے لگا، جس دن تم کو داؤد علیہ السلام نے مچھلیاں پکڑنے سے منع کر رکھا ہے، مچھلیاں تو صرف اسی دن آتی ہیں اور جن دنوں کی تم کو اجازت ہے اس دن مچھلیاں نہیں آتی۔ شیطان نے ان لوگوں کو یہ کہہ کر ورگلانا شروع کر دیا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خشکی میں چند حوض بنا لو، اور جب ہفتے کے دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں حوض میں آ جائیں تو نالیوں کا منہ بند کر دو، اور اس دن تم لوگ بھلے شکار نہ کرو بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ ان مچھلیوں کو پکڑ لو۔ ان لوگوں کا یہ شیطانی ہیلا بازی پسند آ گئی، اور ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں نالیوں اور حوضوں میں مقید ہو گئیں تو یہی ان کا شکار ہوا۔ ہفتے ہی کے دن شکار کرنا پایا گیا جو ان کے لیے حرام تھا۔ اس موقع پر ان یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کرنے والوں کو اس شیطانی ہیلا سے منع کرتے رہے اور ناراض و بیزار ہو کر شکار سے باز رہے، اور کچھ لوگ ایسے کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے، دوسروں کو منع نہ کرتے بلکہ منع کرنے والوں سے بھی یہ کہتے کہ تم لوگ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے۔ اور تیسرا گروہ وہ سرکش اور نافرمان لوگ تھے جنہوں نے حکم خداوندی کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کی ہیلہ بازی کو مان کر ہفتے کے دن شکار کر لیا، ان مچھلیوں کو کھایا اور بیچا بھی۔ جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا کہ اب ہم ان مسیحت کاروں سے کوئی میل ملاپ نہ رکھیں گے، چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا لی اور آمد رفت کا ایک دروازہ بھی الگ سے بنا لیا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی بار نہیں نکلا۔ انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے تو دیکھا کہ وہ سب بندروں کی صورت میں مسخ ہو گئے۔ اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے اور زار و زار روتے تھے، مگر لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے۔ ان بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 تھی، یہ سب 3 دن تک زندہ رہے اور اس درمیان کچھ بھی کھا پی نہ سکے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے سلامت رہا، اور صحیح قول یہ ہے کہ دل سے برا جان کر خاموش رہنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاکت سے بچا لیا۔